الحمدللہ آج کی تراویح 7ویں پارے کی ہوگی اور 7ویں پارے کا خلاصہ انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ نَقِيضُ مِنَ الدَّمِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ صدق اللہ العظیم و صدق اللہ مولانا الکریم۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے، تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے اور وہ بول اٹھتے ہیں، پروردگار ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ دے۔ ہم دراصل اس کے شاہد اور گواہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں ان کو داخل فرمائے گا اور انکار کرنے والے جہنم کے مستحق ہو جائیں گے۔ اے ایمان لانے والوں، پاک اور حلال چیزیں کھاؤ اور جو پاک چیزیں اللہ نے کیا ہے اس کو حرام نہ کر لو۔ محمل قسم کی جو تم قسمیں کھاتے ہو اس پر گرفت نہیں کی جائے گی، لیکن تو جو تم عمدن جان بوجھ کر قسم کھاتے ہو اس کا اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس میں جواب دینا ہوگا۔ اور ایسی قسمیں کھانے کے بعد اگر تم قسم توڑ دو تو قسم کا تمہیں کفارہ ادا کرنا پڑے گا۔ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کپڑا پہناؤ، یا پھر ایک غلام کو آزاد کر دو۔ یہ سب نہیں ہو سکتا ہے تو 3 دن کے روزے رکھو۔ ہم عام طور پر قسمیں کھایا کرتے ہیں، لایانی طور پر زبان سے کہتے ہیں واللہ واللہ یا قسم اللہ کی، تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قسم کھاؤ تو پختہ طریقے سے کھاؤ اور قسم کھانے کے بعد اس کی پابجائی کرو۔ اگر اس کو تم توڑ دو گے تو اس کا تمہیں کفارہ دینا ہوگا۔ کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں، کپڑا پہنائیں، یا ایک غلام کو آزاد کریں، یا 3 دن کے روزے رکھیں۔ فرمایا گیا کہ شراب، جوا اور پانسے سب گندے شیطانی کام ہیں۔ پہلے جو ہو سکا سو ہو سکا، جو کھایا پیا ہو اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ آئندہ حرام سے بچیں، ایمان پر ثابت قدم رہیں۔ رکوع 13 میں فرمایا جا رہا ہے احرام کی حالت میں شکار نہ کرنا، اور اگر شکار ہو جائے، غلطی ہو جائے تو اس صورت میں اس کے ہم پلہ جانور کو جو ہے کعبۃ اللہ شریف بھیجنا ہوگا۔ اور سمندر کا شکار احرام کی حالت میں حلال ہے، وہاں سمندر کا شکار جو کر سکتے ہیں۔ خشکی میں جو ہے احرام کی حالت میں جو نہیں کیا جانا چاہیے، وہاں کرنا حرام ہے، اور اگر تم نے وہاں پر کر لیا تو اس طریقے سے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، اس کے ہم پلہ جانور کو جو ہے وہاں پر بھیجنا پڑے گا۔ تو اس طریقے سے فرمایا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ بھی کام کرتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ خوب جانتا ہے، کھلے اور چھپے کا حال جانتا ہے۔ مکمل طور سے جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کعبۃ اللہ شریف کو لوگوں کے لیے اجتماعی زندگی کا خیام بنایا ہے۔ قرآن کا احترام کرو، رسول پر پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے، اور تمہارے کھلے چھپے سب حال کو اللہ جانتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، اگرچہ کہ خبیث تمہیں کتنا ہی بڑا زیادہ معلوم ہو لیکن طیب کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ گندگی کا ایک ڈھیر عطر کا ایک خطرے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طریقے سے پاک اور ناپاک کو بتلایا گیا ہے کہ تم پاک چیزیں حاصل کرو، ناپاک کی کثرت کتنی ہو جائے، چاہے تمہیں کتنا ہی وہ جو ہے اچھا معلوم ہونے لگے، لیکن پاک کے مقابلے میں وہ غلط ہے، کم ہے۔ 14 رکوع میں فرمایا جا رہا ہے قرآن کے نزول کے وقت سوال کرو تو تم پر کھول دیا جائے گا۔ بحیرہ، سام، وسیلہ، حام یہ مقرر کیے گئے ہیں، یہ باپ دادا کے طریقے ہیں جن کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ جو ہے فرمایا گیا کہ تم اپنی فکر کرو، دوسروں کی گمراہی سے تمہارا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے۔ مرتے وقت وصیت کر دو، 2 صاحب ایمان کے سامنے یا غیر لوگ ہوں تو ان کے سامنے بھی حکم دیا گیا کہ وصیت کر سکتے ہیں۔ اور گواہ غلط بیانی سے کام لیں تو جن کو صحیح معلوم ہے وہ ان کی جگہ کھڑے ہو کر کے شہادت دیں کہ ہم نے اس کو جو ہے نا سنا ہے اور ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں غلط ہے، صحیح بات یہ ہے۔ اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے شہادت کا قانون یہاں پر بتلایا ہے۔ اس کے بعد میں رکوع 15 میں فرمایا جا رہا ہے عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک تعالیٰ پوچھے گا میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی تھی اور تمہاری ماں پر کی تھی، روح پاک سے مدد دی تھی، تم گہوارے میں بات کرتے تھے اور اس طریقے سے مٹی کا پرندہ بناتے تھے
اور وہ پھونکتے تھے تو اڑنے لگتا تھا. مادہ زاد اندھے اور کوڑی پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا. مردے کو زندہ کرتے تھے. حواریوں نے مطالبہ کیا مائدہ کا. یہاں پر دراصل بتلایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یاد دلایا کہ اے عیسیٰ، ہم نے تم پر کتنی کتنی مہربانیاں کی تھی، کیسی کیسی جو حسن نعمتی تھی تم پر، تمہاری ماں پر. دیکھو ہم نے تم کو کتنے معجزات عطا فرمائے تھے. تم کسی کوڑی پر اندھے پر ہاتھ پھیرتے تو وہ اچھا ہو جاتا تھا. مردے کو تم خم باذن اللہ کہتے تو اڑ جاتا تھا. مٹی کا پرندہ بناتے اس میں پھونک مارتے تو اڑنے لگتا تھا. اور اس طریقے سے تمام معجزے دیے تھے. اور اس وقت میں حواریوں نے تم سے کہا تھا کہ اے عیسیٰ، ہمارے لیے کیا مائدہ نازل ہوتا ہے؟ مائدہ نازل ہو سکتا ہے. مائدہ کہتے ہیں توشے کو. مطلب یہ کہ عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے کہ گول سی کشتی ہوتی ہے، اوپر گنبد نما جو ہے ڈھکن ہوتا ہے اور اس کے اندر ناشتہ وغیرہ رکھ کر بھیجا جاتا ہے. حیدرآباد میں وہ طریقہ آج بھی موجود ہے، اس کو مائدہ کہتے ہیں. تو یہ دسترخوان یعنی مطلب ہے کہ کھانے پینے کی تمام چیزیں. تو اس وقت میں حواریوں نے کہا کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے لیے مائدہ بھیج سکتا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ ڈرو تم اللہ سے، ایسی کیسی باتیں کرتے ہو. لیکن اس کے بعد کہا کہ نہیں، ہم اس سے کھائیں گے اور اس کے گواہ رہیں گے اللہ کی نعمت کے. تو اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار مائدہ نازل فرما. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ہاں میں ضرور نازل کروں گا، لیکن اس کے بعد جو انکار کرے گا اسے ایسی سخت سزا دوں گا کہ ایسی سزا کسی کو نہیں دی گئی. تو اس طریقے سے اللہ تبارک، مفسرین کا کہنا ہے کہ نازل کیا گیا تھا، بعض کا کہنا ہے نہیں نازل کیا گیا تھا. بہرحال اس قسم کا اس میں اختلاف ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا ذکر یہاں پر کھل کھول کر کے نہیں فرمایا ہے. تو اس طریقے سے اللہ کے عیسیٰ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ اے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ تم کو اور تمہاری ماں کو خدا بنا لو؟ انہوں نے کہا کہ پروردگار، میں نے تو حق کی بات کہی تھی. میں ویسی بات کیسے کہہ سکتا تھا جس کو میں صحیح نہیں جانتا؟ سبحان اللہ، یہ میرا کام نہ تھا کہ وہ بات کہتا جس کے مجھے کہنے کا حق نہیں تھا. اگر میں نے کہا ہوتا تو آپ کے علم میں ہوتا. آپ جانتے ہیں کہ میرے دل میں کیا ہے، میں نہیں جانتا کہ آپ کے دل میں کیا ہے. میں تو یہی کہا تھا کہ اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے. جب تک میں ان کے درمیان میں تھا میں نگران تھا، اور جب اللہ آپ نے اپنے پاس بلا لیا تو آپ اس پر نگران ہیں. ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم. اے اللہ، اگر تو انہیں عذاب دے تو تیرے بندے ہیں، جائیں گے کہاں؟ لیکن میرے رب، اگر تو انہیں معاف کر دے تو بڑا زبردست حکمت والا ہے. بڑی گزارش کی اللہ کے رسول عیسیٰ علیہ السلام نے. اس کے جواب میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، قال اللہ ھذا ینفع الصادقین صدقہم. دیکھو جو سچے ہیں ان کو سچائی کام کرے گی اور ان کو جو ہے تمام چیزوں سے برات ملے گی. سچائی کا یہاں پر بتلایا گیا ہے کہ سچ سچ کہنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ معاف فرمائے گا. ان کے لیے جنتیں ہوں گی جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. سورہ انعام. اب اس کے بعد میں سورہ انعام شروع ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے پہلے رکوع میں فرمایا ہے کہ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، تم کو مٹی سے پیدا کیا، زندگی کی مدت مقرر کی، پھر اس کے بعد دوسری مدت بھی طے شدہ ہے. آسمان اور زمین میں کھلے چھپے جو کچھ بھی موجود ہے اللہ کے علم ہے. برائی اور بھلائی جو تم کماتے ہو اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوب واقف ہے. لوگ رب کی نشانیاں دیکھ کر منہ موڑ لیتے ہیں. ان سے پہلے کتنی قوموں کو اللہ ہلاک کر چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے بارش برسائی، نہریں دی، نعمتیں دی. یہ ان تمام چیزوں کا کفران کرتے ہیں، یعنی اللہ کی نعمتوں کا کفران کرتے ہیں. اللہ نے انہیں ایسے لوگوں کو تباہ کر دیا اور ان کی جگہ دوسری قوموں کو اٹھایا. اگر ہم کاغذ میں لکھی ہوئی کتاب بھی اتارتے، فرشتے جو انسانی شکل میں ہوتے تب بھی کہتے یہ سری جادو ہے. فرشتے اتارتے تو کبھی کا فیصلہ کر دیا جاتا. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب فرشتوں کو نازل فرماتا ہے تو معاملے کو جو ہے طے کر دیتا ہے، فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو اس طریقے سے فرمایا گیا یہ مہلت تم کو دی جا رہی، اس مہلت سے فائدہ اٹھاؤ. کیوں چاہتے ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ دی مہلت ختم کر دے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بہت سارے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے لیکن انہوں نے صبر کیا ہے. رکوع 2 میں فرمایا جا رہا ہے ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے کس کا ہے؟ اللہ رحیم ہے، نافرمانیوں اور سرکشوں پر مہلت دیتا جاتا ہے. رات اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا ہے سب اللہ کا ہے. زمین و آسمان کا خالق پروردگار ہے، روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ اسی کے آگے سر تسلیم خم کروں.
جو سزا سے بچ گیا اور رحم فرمایا گیا وہی کامیاب ہے، اور وہ نقصان پہنچانا چاہے، اللہ تبارک تعالیٰ نقصان پہنچانا چاہے یا بھلائی سے بہرمند کرنا چاہے تو وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان سے پوچھو کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی گواہی ہو سکتی ہے؟ اللہ گواہ ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ نے وہی کے ذریعے سے قرآن بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو متنبع کر دے۔ کیا تم شہادت دے سکتے ہو کہ خدا کے سوا بھی کوئی خدا ہے؟ فرمایا رسول نے، میں تو شہادت نہیں دے سکتا۔ لوگ کتاب کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے، پھر اسے نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا خدا کو، یعنی رسول کو، کعبے کو اور کتاب کو ایسا پہچانتے تھے ابناؤکم، جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے، اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن یہ تمام جاننے کے باوجود بھی انکار کیا کرتے تھے۔ رکوع 3 میں فرمایا جا رہا ہے قیامت کے دن اللہ مشرکین سے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کے بارے میں پوچھے گا۔ وہ کہیں گے آقا تیری قسم ہم مشرک نہ تھے، یعنی اس وقت میں جھوٹ کہیں گے۔ بعض آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں لیکن سنتے کچھ نہیں ہیں، ان کے کان بہرے ہیں، کوئی نشانی دیکھ لیں ایمان نہیں لائیں گے۔ کہتے ہیں یہ داستان پارینہ ہے، یعنی قرآن کو جب سنتے تو کہتے تھے مشرکین یہ داستان پارینہ ہے، پرانے قصے ہیں، حق قبول کرنے سے دوسروں کو روکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ تمہارا کچھ بگاڑ رہے ہیں، حالانکہ وہ خود ہی تباہی کا کام کر رہے ہیں۔ کاش اس وقت تم دیکھتے جب وہ دوزخ کے کنارے کھڑے ہوں گے، اس وقت کہیں گے کاش کوئی صورت ایسی ہوتی کہ ہم دنیا میں واپس بھیج جائیں تاکہ ہم ایمان والوں میں شامل ہو کر کے اللہ کے احکامات کی پابندی کریں اور جو ہے ایمان والوں کے سے کام کریں۔ لیکن دنیا میں اگر بھیجے جائیں گے تو وہی سب کچھ کریں گے جو اب کر رہے ہیں، کیونکہ حقیقت پر پردہ پڑے رہے گا۔ رکوع 4 میں فرمایا جا رہا ہے جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھوٹا قرار دیا کہیں گے افسوس ہم سے کیسی تقصیر ہوئی، کیسی غلطی ہوئی، اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لادے ہوں گے۔ کیا ہی برا ہے بوجھ جو پیٹھوں پر اٹھا رہے ہیں، پھر کیا تم عقل سے کام نہ لوگے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی باتوں سے رنجیدہ نہ ہو، یہ ظالم تم کو نہیں خدا کو جھٹلاتے ہیں۔ یعنی یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کی 40 سالہ زندگی میں آپ کو کبھی جھٹلایا نہیں ان لوگوں نے، لیکن جیسے آپ نے اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں پیش کیے جھٹلانے لگے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے ہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ظالم خدا کو جھٹلاتے ہیں۔ اس سے پہلے رسول بھی جھٹلائے جا چکے ہیں، انہوں نے صبر کیا، ہماری مدد پہنچی۔ اگر ان کی بے رخی سے تم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو تم زمین میں سرنگ لگاؤ، آسمان میں سیڑھی لگاؤ، کوئی نشانی لانے کی کوشش کرو۔ یعنی اللہ تبارک تعالیٰ جب نبی کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی معجزہ آ جائے تاکہ ان لوگوں کی زبانیں گم ہو جائے اور یہ لا محالہ اسلام کو قبول کر لیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ جواب دے رہا ہے کہ اے نبی یہ معجزوں سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اگر تم کو معلوم ہوتا ہے کہ معجزوں سے ایمان لاتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ زمین میں سرنگ لگائیے، آسمان میں سیڑھی لگائیے، وہاں سے کوئی معجزہ لائیے اور جو انہیں بتلائیے، لیکن یہ اس پر بھی ایمان لانے والے نہیں۔ تم یہ مردے ہیں، تم مردوں کو کیا سناؤ گے جو خبر میں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ انہیں اٹھائے گا اور عدالت میں پیش ہوں گے اور وہاں ان کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ یہ لوگ نشانی طلب کرتے ہیں، زمین میں چلے پھرے نہیں، کتنی نشانیاں ہیں۔ دیکھو جو جانور زمین پہ چلتے پھرتے ہیں، ہوا میں اڑنے والے پرندے ہیں، یہ سب تو تمہاری طرح کے انواع ہیں، لیکن نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں۔ وہ بہرے گونگے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے سیدھے راہ پر لگا دیتا ہے۔ اچھا تم پر مصیبت آتی ہے تو تم کس کو پکارتے ہو؟ اور جب مصیبت ٹال دیتا ہے تو ایسے موقعوں پر اللہ کے شریک، ایسے موقعوں پہ تو تم اللہ کو شریک کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب ٹال دیتا ہے تو شکریہ انہیں کا ادا کرنے لگتے ہیں، اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ رکوع 5 پہ فرمایا گیا تم سے پہلے بہت سی قوموں کی طرف ہم نے رسول بھیجے، انہیں مصائب اور آلام میں مبتلا کیا تاکہ وہ عاجزی کے ساتھ ہمارے سامنے جھکے رہیں، مگر ان کے دل سخت ہو گئے۔ شیطان نے ان کو اطمینان دلایا جو کچھ تم کر رہے ہو خوب کر رہے ہو، اور پھر ہم نے خوشحالی کے دروازے کھول دیے اور وہ بخششوں اور عطاؤں میں مگن ہو گئے۔ یعنی اللہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو ہدایت کے لیے موقع دیتا ہے، ان کو سمجھانے کے لیے موقع دیتا ہے، لیکن جب وہ اس کو مانتے نہیں ہیں تو سمجھانے کے لیے مشکلیں بھی، آفات بھی، پریشانیاں بھی، خاص بھی لاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو ہے پلٹ کر آئیں خدا کی طرف۔ لیکن جب پلٹتے نہیں ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ان پر بخششوں کے عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، ان بخششوں میں عطاؤں میں مگن رہتے ہیں، ایک پنجے قدرت حرکت میں آتا ہے اور ان کو جو ہے دبوچ لیا جاتا ہے اور ان کی مہلت ختم کر دی جاتی ہے۔ تو ایسے موقعوں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا طریقہ ہوتا ہے کہ خوشی اور بخشش بھی جو ہے ایک عذاب کا پیش خیمہ ہوا کرتی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے
کہ یہ عطا و بخشش میں مگن ہو جاتے ہیں کہ اچانک ہم انہیں پکڑ لیا تو خیر سے مایوس ہو گئے اور ہم نے اس طرح ان کو جو ہے جڑ کاٹ کر کے رکھ دی۔ کبھی سوچا کہ اگر اللہ تمہاری بینائی سلب کر دے، تمہاری سماعت چھین لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تم کو یہ قوتیں لا کر کے واپس دے سکتا ہے؟ اچانک عذاب آ جائے تو کون بچائے گا؟ رسول اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ نیکوکاروں کو خوشخبری دیں اور بدکاروں کو ڈراوا دیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میرے پاس نہ خزانے ہیں، نہ غیب کا علم ہے، نہ میں فرشتہ ہوں، میرے پاس تو وحی آتی ہے، میں اس وحی کی پیروی کرتا ہوں۔ کیا آنکھوں والا اور اندھا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ رکوع 6 میں فرمایا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو نصیحت کرو جو اس دن کا خوف رکھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ وہاں کوئی حامی اور مددگار نہ ہوگا۔ وہ لوگ جو دن رات اپنے رب کو پکارتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کیجیے۔ یعنی عام طور پر غریب اور غلام قسم کے لوگوں نے پہلے جو ایمان لائے تھے آپ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دے رہے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ ان کو ہٹاؤ، ہم ان کی مجلسوں میں ان کے بیٹھے ہوئے ہم وہاں پر نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول کو فرمایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو اپنے سے دور نہ پھینکیے، ان کے ذریعے لوگوں کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا ہے۔ کیا یہ لوگ کہتے ہیں کیا یہی لوگ ہیں ہمارے درمیان میں جن پر اللہ کا فضل ہوا ہے؟ ایمان لانے والوں تم کہو، ایمان والے والوں کہو تم پر سلامتی ہو اور تمہارے رب نے تم پر رحم کا شیوا اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اگر تم نے نادانی کے ساتھ کام کیا اور تم سے کوئی برائی ہو بھی جائے تو فوری طور پر توبہ کر لیا کرو، اپنی اصلاح کر لو، اللہ تبارک تعالیٰ کو معاف فرمانے والا اور نرمی سے کام لینے والا پاؤ گے۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کو چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں انہیں پکاروں۔ فرمایا میں دلیل روشن پر قائم ہوں، تم اسے جھٹلاتے ہو، تم جس چیز کی جلدی بچاتے ہو میرے اختیار میں نہیں ہے۔ یعنی آخر کی عذاب کیوں نہیں آتا، آخرت کیوں نہیں آتی ہے، اس قسم کے مطالبے ہیں تو کہا جا رہا ہے کہ میرے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ لاتا ہے۔ سنو، درخت سے گرنے والا کوئی پتا ایسا نہیں ہے جس کا علم اللہ کو نہیں ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، خشک و تر سب ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ رکوع 8 میں فرمایا گیا اپنے بندوں پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے، کسی کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے بھیجے جاتے ہیں اس کی جان نکال لیتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں وہ خطرات میں تمہیں کون بچاتا ہے؟ جب تم مصیبت میں گڑ گڑا کر چپ کے دعائیں مانگتے ہو، کس سے مانگتے ہو؟ کس سے کہتے ہو کہ اگر اس بلا سے ہمیں بچا لیا تو ہم ضرور شکر گزار ہوں گے؟ کیوں کہو اللہ سے پکارتے ہو، نجات دینے والا وہی ہے۔ جب وہ نجات دیتا ہے، مشکلوں سے چھڑا لیتا ہے تو تم دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتے ہو، اور اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر سے یا نیچے سے کبھی بھی عذاب نازل کر سکتا ہے، گروہوں میں تقسیم کر کے ایک دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھا سکتا ہے۔ جہاں ہماری آیات پر نکتہ چینیاں ہو رہی ہیں فرمایا جا رہا وہاں نہ بیٹھو، ان کے پاس سے ہٹ جاؤ، شیطان بھلاوے میں ڈال دے تو جب یاد آ جائے وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اس دن یہ ممکن نہیں ہے کہ لوگ چھوٹ جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو وہاں پر ان کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، دردناک عذاب بھگتیں گے۔ رکوع 9 میں فرمایا جا رہا ہے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جیسی اولادیں دی اور ہر ایک کو نوح جیسی راہ دکھائی۔ اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی، اور انہی کی اولاد سے زکریا، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام راہ یاب ہوئے۔ ان میں سے ہر ایک کو ہم نے صالح بنایا۔ اسماعیل علیہ السلام، الیسع اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو راستہ دکھایا۔ ہر ایک کو تمام دنیا والوں پر ہم نے فضیلت دی، نیز ان کے آبا و اجداد کو، ان کے بھائی بندوں کو، ہم نے بہت سوں کو ہم نے اپنی نعمتوں سے نوازا، اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، لیکن اگر کہیں ان لوگوں نے شرک کیا ہوتا تو ان کا سب کیا کرایا غارت ہو جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کتاب اور حکمت کی تعلیم دی تھی، اگر یہ ماننے سے انکار کرتے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دیتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے یہ لوگ، انہی کے راستے پر چلو۔ کہہ دو کہ میں اس تبلیغ کے بدلے اور ہدایت کے بدلے تم پر کسی اجر کا طالب نہیں ہوں اور تم سے کچھ مانگتا نہیں ہوں۔
تو اس طریقے سے رکوع 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان لوگوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا۔ موسیٰ علیہ السلام جو کتاب، یعنی مشرکین یہودی کہتے تھے کہ یہ جو کتاب نازل کی گئی ہے، کہتے اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا ہے، غلط کہا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا پھر موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو تم لوگ پیش کرتے ہو اس میں جو بتلاتے ہیں کہ روشنی ہے، ہدایت ہے، تو کچھ چھپاتے ہو اور کچھ جو ہو بتلاتے ہو، تم نے اس کو ریزہ ریزہ کر کے رکھ دیا ہے، تو بتاؤ تو صحیح یہ کتاب کیسے نازل ہوئی ہے؟ اسی کتاب کی طرح یہ قرآن بھی نازل کی گئی ہے، بڑی خیر و برکت والی کتاب ہے، اس سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس کتاب پر ایمان لانے والے اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گھڑے اور کہے کہ وہی آتی ہے، یعنی کوئی شخص یہ کہے کہ وہی آتی ہے حالانکہ اس پر وہی نہیں آتی ہے، اس سے بڑا جھوٹ کون ہے جو ظالم اس قسم کی بات کہہ سکتا ہے؟ کاش اس وقت میں دیکھتے، ظالموں کو دیکھتے کہ وہ سکرات میں موت میں ڈبکیاں کھا رہے ہوتے ہیں، فرشتے کہہ رہے تھے کہ لاؤ نکالو اپنی جان، اور آج تمہیں تمہاری باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب چکھنا ہے، ذلت کا عذاب دیا جائے گا، تمہارے آپس کے سب رشتے ٹوٹ جائیں گے۔ آخر آ گئے نا ہمارے پاس۔ رکوع 12 میں فرمایا جا رہا ہے دانا اور گٹلی کو پھاڑنے والا اللہ ہے، زندہ سے مردے کو نکالتا ہے، مردے سے زندہ کو نکالتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ پردہ شب کو چاک کر کے وہی صبح نکالتا ہے، چاند سورج اور اس کو طلوع کرتا ہے، غروب کرتا ہے، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا حد ہے، اسی میں جو ہے چاند اور سورج جو ہے اپنے آربٹ میں گھومتے رہتے ہیں۔ تاروں کو صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ بتانے کا ذریعہ بنا دیا ہے، وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، ہر ایک کو جائے قرار سونپے جائے گی وہ جگہ بھی مقرر ہے، یعنی کہاں پر وہ مرے گا وہ بھی مقرر ہے۔ یہ نشانیاں ہیں سمجھ بوجھ رکھنے والوں کے لیے۔ آسمان سے پانی برساتا ہے، قسم قسم کے نباتات اگاتا ہے، ہرے ہرے کھیت، درخت، تہ بتہ چڑھے ہوئے دانے، کھجور، شگوفوں سے نکلے ہوئے پھل، گچھے دار مارے بوجھ کے جھکے جاتے ہیں، انگور، زیتون، انار کے باغ، پھلوں کے آنے اور پکنے کی طرف ذرا غور کرو، غور کی نظر سے دیکھو، ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اس پر بھی وہ لوگ جنہوں نے اللہ کا شریک ٹھہرایا ہے اپنے لیے بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں تصنیف کرتے ہیں، حالانکہ وہ پاک اور برتر ہے ان باتوں سے۔ اس طریقے سے مشرکین کی تمام جو ہے جرائم کی تفصیل پیش کی گئی اور بتلایا گیا ہے، مومنوں کو متنبع کیا گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہونے والا ہے، اور یہ عذاب یوں ہی نہیں بلکہ ان کے اپنے کرتوت کے نتیجے میں آنے والا ہے۔ رکوع 13 میں فرمایا جا رہا ہے زمین کا موجد اللہ ہے، وہ کسی کو بیٹا کیسے بنا سکتا ہے، اس کا کوئی شریک زندگی نہیں ہے، اس نے ہر چیز کو پیدا کیا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے، ہر چیز کا خالق ہے، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے، وہ باخبر اور باریک بین ہے۔ یہ بصیرت کی روشنائیاں ہیں جو آ گئی ہیں۔ اب جو بینائی سے کام لے گا اپنا ہی بھلا کرے گا، جو اندھا بن کر رہے گا خود کو نقصان اٹھائے گا۔ اے نبی تم ان لوگوں پر پاسبان بنا کر مقرر نہیں کیے گئے ہیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی پیروی کی جاؤ، مشرکین کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کی مشیت ہوتی تو یہ لوگ شرک نہ کرتے۔ اے مسلمانوں یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اللہ کو گالیاں دینے لگے۔ لوگ قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ آ جائے تو ہم ایمان لائیں گے، کہو معجزہ تو اللہ کے اختیار میں ہے، نشانیاں آ بھی جائیں گی تو ایمان لانے والے نہیں ہیں، انہیں سرکشی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دو، بے شک وہ تمام گمراہیوں کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ تو حاضرین محترم، اس طریقے سے اس 7ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ میں یہ تمام چیزیں بتلائی ہیں، اور اس طریقے سے امت مسلمہ کو متنبع کیا گیا ہے قیامت تک کے لیے کہ یہ جو روش مشرکین کی، کافروں کی، ملحدین کی، اہل کتاب کی جو بتلائی گئی ہے، یہ دراصل تمہارے اس لیے پیش کی جا رہی ہے کہ کہیں تم اس راستے پر نہ چل پڑنا، کیونکہ اس راستے پر چلنے والے ہمیشہ ناکام ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا ہے، یا اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو جو مہلت اللہ تبارک تعالیٰ نے دی ہے، لہذا اس مہلت کے اندر تم اپنی اصلاح کرو اور ان تمام گناہوں سے، ان تمام جو زیادتیوں سے دور رکھو اپنے آپ کو جس میں اس سے پہلے قومیں گزر چکی ہیں۔
لہذا اہل ایمان کو اس قرآن کریم سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے، قدم قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ کے احسانات کو ماننی چاہیے، اور جو زندگی کی مہلت ملی ہے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، نہ جانے کب جو ہے موت کا وقت آ جائے اور کب دنیا سے اچک جائیں۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کرونا کے سلسلے میں جو حالات ہمارے سامنے پیش آ رہے ہیں کہ ابھی ملاقات ہوئی تھی، کل ملے تھے، لیکن آج معلوم ہوا کہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ زندگی بہت مختصر ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں زندگی کی نعمت سے نوازا ہے، اور اس کا سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی نعمت سے نوازا ہے، اور پھر اس پر مزید بے نام یہ ہے کہ رمضان المبارک سے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے ملنے کا موقع دیا، ورنہ ایک دو دن پہلے تک کہ رمضان کے داخل ہونے تک کے لوگ دنیا میں تھے، اور یہ مبارک مہینہ آنے سے پہلے ان کو اٹھا لیا گیا، اچک لیا گیا۔ تو حاضرین محترم، اس کے شام و سحر کی قدر کیجئے، قرآن کریم کی تلاوت کیجئے، دو دو چار چار مل کر بیٹھیے، سمجھیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بڑا فضل ہے کہ آپ کی اپنی زبان میں قرآن کریم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے ترجمہ کرنے والوں کو، تفسیر کرنے والوں کو دے دیا ہے۔ ان پر اللہ تبارک تعالیٰ ان کی خدمتوں کے بدلے میں ان پر رحم فرمائے، اور ہم کو بھی اس بات کی توفیق دے اس مبارک مہینے میں جہاں پر یعنی نیکی کی گھڑیاں ہم کو ملی ہوئی ہیں، ایسی ساعتیں ملی ہوئی ہیں، لہذا کوشش کیجیے زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے کلام کو سمجھنے، اس کو پڑھنے کے لیے گزاریے۔ بے شک اس کے ہر لفظ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے نیکی رکھی ہے، لیکن قرآن کا مقصد آپ کو سمجھانا ہے دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دنیا میں کون سے کام ہیں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، وہ کون سے کام ہیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس مہلت سے فائدہ اٹھائیے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہوں گے، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، اور ہم کو قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت میسر ہو جائے گی۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔